گولی چلی تو بم پھٹ گیا. ہمارے یہاں جو جس طرح دیتے نا خبریں بڑا چڑھا کر وہ گنتیاں دیتے ہیں, اتنے مر گئے, تو وہ زخمیوں کو بھی مار دیتے ہوں گے, تو وہ شاید انتظار بھی کرتے ہو, ایسا لگتا ہے کہ وہ سیریس حالت ہے اور بڑا مشکل ہے بچنا. وہ ایک دو کا پھر اضافہ دوسرے دن لسٹ میں ہو جاتا ہے مرنے والوں کی. پڑھنے والوں کے بھی ذہن بن گیا کہ جب تک وہ دھماکے میں زیادہ نہ مرے تو مزہ نہیں آتا. وہ دھماکہ وہ کتنے مرے, 3 آدمی مرے. اچھا وہ خاص مزہ نہیں آیا. یہ نہیں بولے گا کہ اچھا وہ 3 ہی مرے, زیادہ نہیں مرے. اگر وہ پھر اگر کہیں دھماکہ ہوا تو 65 آدمی مرے, 65 تو مزہ آ گیا. ایک طرح سے وہ تجسس کا تذکرہ ہو دے ڈنکے بجتے رہتے. ہم لوگوں کی معاذ اللہ ذہنیت یہ ہو گئی ہے کہ مسلمان مرتے ہیں تو ہم کو معاذ اللہ جیسے لطف آتا ہے, سنسنی ملتی ہے, دلچسپی آتی ہے. بڑے وہ اخبار بھی بکتا ہے اور وہ خبروں پر بھی بھیڑ لگتی ہوگی, وہ پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے. کیا ہونا چاہیے باپا, کیا ہونا چاہیے؟ اس میں آدمی یہ سوچے کہ اگر اس میں میرا بیٹا بھی ہوتا تو یہ 65 کی لسٹ میں تو پھر کیسا لگتا, یا میرا بڑا بھائی ہوتا یا میرے ابو ہوتے تو کیا ہوتا. پھر بھی کیا مجھے دلچسپی ان خبروں میں لگتی. تو وہ بھی کسی جو بیچارہ گیا دنیا سے, کسی کا باپ تھا, کسی کا بیٹا تھا, کسی کا بھائی تھا. بیچاری وہ خواتین بھی اس میں لپیٹ میں آ جاتی ہیں. تو اس طرح یعنی کہ اس میں ایسے موقع پر خبروں کو دبا دیا جائے. جیسے کہ میں ایک بار ایک ملک میں گزر رہا تھا سڑک پر وہ کار میں, تو ایک پوری عمارت جلی ہوئی تھی. بڑا میں حیران ہوا, یار پوری عمارت جل گئی, پتہ نہیں بیچارے کتنے اس میں وہ جل گئے ہوں گے لوگ. پورا پلازا یا بڑی ہے نا مین روڈ کی عمارت جلی پڑی تھی اوپر تک. تو جو کار چلا رہا تھا وہ پرانا باشندہ تھا وہاں کا, اس نے مجھے بتایا کہ یار یہ ہے نا اس میں جیسے کچھ پتہ نہیں چلتا, یہ خبریں ایسی ہمارے یہاں نہیں دی جاتی ہمارے ملک میں, کیونکہ اگر یہ خبریں دیتے ہیں تو لوگوں میں اشتعال پھیلتا ہے. اشتعال پھیلتا ہے تو خرابیاں جنم لیتی ہیں. تو ہمارے یہاں پابندیاں ایسی خبروں پر. مجھے بہت پسند آئی یہ بات کہ اب یہ دے دیں گے خبر تو فائدہ کیا ہوگا, اخبار میں آ گئی, کیا اخبار بکے گا. اب یہ کہ بس ٹھیک ہے اخبار بکے اور لوگ آپس میں ایک دوسرے کو مارتے رہے, کاٹتے رہے. ادھر گولی چل گئی پچھلی گلی میں, اس گلی میں پتہ نہیں چلا گولی چل گئی. ایک بار میں مکہ مکرمہ میں تھا, اور مکہ مکرمہ میں جبل ابی قبیس کے پاس, وہ یہ بھی کب حج کے دن تھے, وہ ہم نے رومر سنی ہے, کسی نے بتایا. رومر تو جلدی ہے, پھر لوگ جو دیکھتے ہیں وہ بتاتے ہیں, پھر بڑھا کر چڑھا کر پتہ نہیں جس طرح چاہتے ہیں بتاتے ہیں. تو وہ پتہ چلا کہ بھائی یہاں دھماکہ ہوا تھا, مسجد الحرام کے باہر دھماکہ ہوا تھا, اور اتنے آدمی اس میں شہید ہو گئے. اخبار یا کوئی اس کا ڈنکا, کوئی شہرت, کوئی وہ ملبہ پڑا ہے تو یہ افسر آ رہا ہے تو وہ وزیر آ رہا ہے تو یہ دھوم مچی, کچھ بھی نہیں, پتہ بھی نہیں چلا. وہ صاف صفائی دھلا کے خلاص, کیسا دھماکہ اور کیسی ہلاکت, کچھ بھی نہیں. تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس سے لوگ پورا امن رہتے ہیں, اشتعال نہیں ہوتا, ہنگامے نہیں کرتے. ہمارے یہاں تو ایک پٹاخڑی پھوٹتی ہے تو یہ بس جل گئی, وہ ویگن جل گئی, وہ دکان جل گئی, جیسے وہ دکان والے نے یا بس والے نے بیچارے نے آ کر دھماکہ نہ کر دیا ہو. اب دھماکہ کسی نے کیا بیچارے کی, تم یار بس جلاتے ہو, تم کو خدا کا خوف نہیں ہے. ایک بار مجھے ایک میجر نے اپنے بتایا تھا, دعوت اسلامی کے مبلغ ہے, کہ وہ میں ڈیوٹی پر تھا ان دنوں, تو کسی نے وہ مولوی نے کوئی تقریر کر دی تھی تو وہ گستاخی کر دی. اب وہ ہڑتال اور ہنگامے, تو مجھے ایک دوسرے میجر کا فون آیا جو ہمارے ایک مسلک سے متفق نہیں تھا, لیکن اس نے فون کیا کہ ذرا آؤ تو تمہارے لوگ کیا کر رہے ہیں دکھاؤ. تو میں بھاگا گیا تو ایک بس سواریوں سے بھری ہوئی تھی, اور ایک بے وقوف کے سر پر امامہ بندھا ہوا تھا سب سے, وہ ڈنڈا لے کر بس کو مار رہا تھا. تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑا, کہ وہ بھی امامے والے تھے میجر صاحب بھی. میں نے اس کا ہاتھ پکڑا, میں نے کہا بھائی یہ بتاؤ اس میں کون گستاخ رسول بیٹھا ہوا ہے جس کو تم ڈنڈا مارتے ہو, جیسے بس نے گستاخی کی ہے. میں نے وہ شرمندہ کیا کہ میں نے کہا یار چل اپنا کام کر, ان غریبوں کو کیوں مطلب ڈرا رہے ہو, ڈنڈے چلا رہے ہو ان پر. تو ایسے ہمارے میں بیوقوف بھی ہیں, لیکن یہ پرانا واقعہ ہے. اب ماشاءاللہ کافی ذہن سازی ہوتی رہی ہے کہ یہ نہ ہڑتالیں نہ احتجاج ہمارا ان دھندوں میں ہے نہیں. میں نے تو بارہا کہا ہے, لکھ کر دے دیا ہے کہ اگر بالفرض مجھے بھی کوئی شہید کر دیتا ہے تو آپ کو نہ ہڑتال کرنے کی اجازت ہے, نہ احتجاج کرنے کی اجازت ہے, نہ FIR کٹوانے کی اجازت ہے.
مجھے ایصال ثواب کی ضرورت رہے گی، بس وہی کرتے رہنا. میرے لیے 2-4 لاشیں گرا دو گے تو میرے جنت میں کوئی درجے بلند ہونے سے رہے ظاہر ہے کیا ہوگا، مجھے کیا ملے گا؟ تو میں تو جیتے جی بھی امن چاہتا ہوں اور مرنے کے بعد بھی امن پسند ہوں. میں امن چاہتا ہوں. میں مسلمانوں میں فتنہ انگیزی، فساد انگیزی، مار دھاڑ اور یہ اس کا قائل نہیں ہوں. الحمدللہ اللہ مجھے اسی ذہن پر قائم رکھے اور میری دعوت اسلامی کو بھی اسی ڈگر پر رکھے. ہم لوگ جو ہے نا ہم جو ہے وہ امن کو پھیلانا چاہتے ہیں اور نفرتیں مٹا کر دلوں میں محبتوں کے چراغ روشن کرنا چاہتے ہیں. دعوت اسلامی یہ کر رہی ہے کہ مسلمان ایک اور نیک بن جائیں. ہم مسجد بھرو تحریکیں چلاتے ہیں، مسجد بھرو مسجد بھرو مسجد بھرو، جیل بھرو نہیں، مسجد بھرو. مسجد میں بھر جائیں گی انشاءاللہ چاروں طرف امن و آشتی کا دورہ ہو جائے گا انشاءاللہ جل جلالہ عم نوالہ. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.